السلام علیکم، ویلکم ٹو لیجنڈ پر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم فاتح کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد بن قاسم، اس کی سٹوری اور اس کے کردار پر۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے جوان جرنیل گزرے جنہوں نے کم عمری میں وہ کارنامے انجام دیے جو بڑے بڑے حکمران بھی نہ دے سکے۔ محمد بن قاسم انہی بہادر سپاہیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے برصغیر میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں محمد بن قاسم کی پیدائش اور تعلیم کا۔ محمد بن قاسم 695 میں طائف موجود سعودی عرب میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے ذہین، بہادر اور نظم و ضبط کے پابند تھے۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف ایک مشہور گورنر تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو عسکری تربیت دی اور سلطنت بنی امیہ کے لیے ایک قابل سپہ سالار تیار کیا۔ مہم کی وجہ: مسلمان تاجر جو سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، ان کا جہاز راجہ دہر کے علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ کچھ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ ایک عورت کی فریاد خلیفہ ولید بن عبد الملک تک پہنچی۔ اس پر خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ مجرموں کو سزا دی جائے۔ حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا۔ سندھ کی مہم: محمد بن قاسم 6000 فوج، گھوڑے، اونٹ اور منجنیقوں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیبل کے قلعے پر حملہ کیا جہاں ہندو سپاہیوں کی سخت مزاحمت ہوئی، لیکن محمد بن قاسم نے منجنیق سے قلعے کی دیواریں توڑ دیں اور دیبل فتح کر لیا۔ پھر وہ حیدرآباد اور دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے رواں پہنچے۔ راجہ دہر سے فیصلے کن جنگ: راجہ دہر اور محمد بن قاسم کے درمیان جنگ دریائے سندھ کے کنارے ہوئی۔ دہر نے اپنے ہاتھیوں، گھوڑ سواروں اور فوج کی پوری طاقت جھونک دی، مگر محمد بن قاسم کی حکمت عملی اور ان کی بہادری سے دہر کو شکست کھانی پڑی۔ جنگ میں راجہ دہر مارا گیا اور یوں سندھ کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ انصاف، رواداری اور حکومت: محمد بن قاسم نے فتح کے بعد سندھ کے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اپنایا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ انہوں نے ہندوؤں اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی دی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ انہوں نے مقامی سرداروں کو ان کے عہدے پر بحال رکھا تاکہ نظم و نسق قائم رہے۔ وراثت اور انجام: محمد بن قاسم نے سندھ میں امن، عدل اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔ ان کی فتوحات نے برصغیر میں اسلام کی شروعات کی۔ بعد میں سیاسی سازشوں کی وجہ سے انہیں واپس بلایا گیا اور صرف 20 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور تاریخ انہیں سندھ کا فاتح کہہ کر یاد کرتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 17 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں جنگ کی شروعات کرتا ہے اور وہ جس طرف جاتا وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوتا۔ اپنے ہی کچھ ایسے لوگ جن سے اس نوجوان کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، ان کو واپس بلاتے اور کم عمر 3 سال کے عرصہ میں انہوں نے اپنے جنگی کیریئر کو اتنا بڑا کر لیا
کہ 20 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، محمد بن قاسم ایک ایسا نام ہے جس کی لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوان نسل اور نوجوانوں کو ان کی کہانی کو مزید پیچیدگی اور گہرائی سے پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور محمد بن قاسم ان جیسی حکمت عملی، بہادری اور عقل مندی اور ذہانت اور ان کو اپنا گائیڈین بنانے کی اصلاح اور نصیحت کرتے ہیں۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔